بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم الکتاب فیضان رحمت بتالیف محبوب عالم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ دے باچا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور بے شمار خوبیوں اور معجزات سے نوازا، مگر سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو 1500 برس گزرنے کے باوجود بغیر کسی تغیر و تبدل کتابی شکل میں حرف بحرف درستی کے ساتھ لاکھوں حفاظ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، مسلمانوں کے لیے باعث رحمت، ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جیسے زمانہ حضرت موسیٰ میں عصائے موسیٰ کی ضرورت تھی، زمانہ حضرت عیسیٰ میں علم طب کے مقابلے میں دم عیسیٰ پھونک مارنا جیسے معجزے کی ضرورت تھی، یہ تاجدار کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، لہٰذا دین اسلام کی صداقت اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے آج معاشرے کو باعلم افراد کی ضرورت ہے، جو قرآن و حدیث، فقہ اور تمام علوم شرعی کے باوصف رائج علوم جدیدہ، سائنس و ٹیکنالوجی سے بھی مکمل آگاہی رکھتے ہوں۔ تفرقہ بازی نے جہاں عالمی سطح پر اغیار و غیر مسلم حضرات کو اسلام سے دور کر رکھا ہے، وہاں اس نے عام مسلمانوں کو علماء اور قرآن سے دور کر دیا ہے۔ تفرقہ بازی کی اصل وجہ جہالت ہے، جس کا علم جتنا وسیع ہوتا ہے اس کا ظرف حوصلہ قوت برداشت اتنا وسیع ہوتا ہے۔ مثلا احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ عموماً مسجد کے باہر ادا فرمائی، مگر بارش کی صورت میں مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی۔ اب جس شخص کا مطالعہ بہار شریعت تک محدود ہے، ممکن ہے کہ وہ بارش کی صورت میں عین جنازہ کے وقت مسجد میں پڑھنے پر لڑنا شروع کر دے کہ یہ گناہ اور خلاف شریعت ہے۔ صفحہ نمبر 8۔ حالانکہ اس کو اگر اپنی کم علمی کا احساس ہوتا تو علماء سے رابطہ کرتا، تحقیق کرتا۔ ہمارے ہاں ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے محدود علم کو عقل کل تصور کیا جاتا ہے۔ ہم نے زندگی کے تمام شعبہ جات کو بمقصد فعال، متحرک اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے۔ اس معیار کو پرکھنے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے۔ مثلا ڈاکٹر، انجینئر اور اساتذہ وغیرہ کی بھرتی کے لیے خاص عمر، خاص تعلیم، جسمانی تندرستی وغیرہ کے علاوہ اس کے سابق تجربات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ان تمام خصوصیات کی مزید چھان بین کے لیے پبلک سروس کمیشن جیسے قومی ادارے موجود ہیں، جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار اراکین کمیشن ماہرین مضمون کے ہمراہ امیدواروں کا انٹرویو لیتے ہیں اور مطلوبہ ٹیسٹ کے لیے ایک امیدوار کو اہل قرار دیتے ہوئے تقرری کی سفارش کرتے ہیں۔ مگر ہمارے دینی شعبے کا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک خطیب کی اہلیت مسجد انتظامیہ چیک کرتی ہے، جبکہ عموماً انتظامیہ کے پاس مالی اور انتظامی اختیارات تو ہوتے ہیں، لیکن اراکین انتظامیہ عالم دین نہیں ہوتے، لہٰذا انتظامیہ کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ مثلا خوش لحان ہونا، جو شیلا انداز خطابت سامعین کو مسحور کر کے جذبہ و جوش پیدا کر دے، اور خاص مسلک کے علاوہ مختلف عقائد رکھنے والوں کو غلط ثابت کرنا۔ چنانچہ آج کل تمام مساجد سوائے چند ایک کے ایسے ہی مناظر سے رنگین ہیں۔ اصل اہلیت یہ ہے کہ قرآن مجید کا تلفظ درست ہو، قرآن و حدیث کی عبارت اور اس کے معانی سے آگاہ ہو، باعمل ہو، خوش لحان ہو، مگر خوش اخلاق بھی ہو، اور حکمت کے تقاضوں سے باخبر بھی ہو، تبلیغ دین کے تمام اصولوں سے نہ صرف واقف ہو بلکہ اس پر کاربند بھی ہو، قومی و ملی ذمہ داریوں سے پوری طرح باخبر ہو، معاشرتی برائیوں اور مسائل کی اصلاح کا ماہر ہو، سب سے بڑھ کر حد درجہ کا اخلاص رکھتا ہو، دھڑے بندی، گروہ بندی، مفاد پرستی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر بکھری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔
لہٰذا خطیب کی اہلیت جانچنے اور تقرری کا فریضہ علماء کا بورڈ سر انجام دے، جبکہ انتظامیہ دوسری ذمہ داریاں سر انجام دے، ورنہ بقول اقبال ہمارا یہی حال ہوگا۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رخت کے امام۔ لچھے دار واعظین مقررین کے مقابلے میں اہل علم اور محقق علماء کی حوصلہ افزائی سے علم کو عروج نصیب ہوگا۔ صفحہ نمبر 9۔ اور معاشرے کا ہر فرد دین اسلام کے حقائق اور قرآن کی برکتوں سے کما حق ہو استفادہ کر سکے گا۔ جس طرح شعبہ طب میں ایک معالج اپنے علم، تجربہ اور شب و روز کی محنت سے ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کو جسمانی شفا کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، بعین ہی اس امت کے علماء اور اولیاء کرام جب علم و عمل اور اخلاص کی قوتوں سے لیس ہو کر میدان اصلاح میں اترے تو ان کی کاوشوں کی بدولت ہزاروں افراد روحانی شفا سے بہرہ یاب ہوئے، لاکھوں افراد کو تقویٰ و پرہیزگاری نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے بعد ان کی کتب اور مزارات مرجع خلائق اور نور ہدایت کے سرچشمے بنے ہوئے ہیں، جس کی مثال سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری 564 ہجری اور دیگر بزرگان دین ہے۔ لہٰذا آج بھی اچھے علماء اور خطیب قوم کو مل جائیں تو معاشرے کا رنگ ڈھنگ بدل سکتا ہے۔ لہٰذا معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ علماء، ائمہ اور خطیبوں کو ان کی شایان شان مقام و مرتبہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ مسجد کا امام، خطیب، عالم دین بننا ایک بہت بڑا اعزاز قرار پائے۔ جس طرح CSP افسر یا جج بننا اعزاز ہے، اس سے زیادہ اعزاز ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو محراب و منبر رسول کے جانشین ہیں۔ دوسری طرف علماء کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی ذمہ داریاں علم و عمل کے حوالے سے پوری کریں، دکھی قوم کو دین کی روشنی اور قرآن تعلیمات کے آب حیات سے قوم کے تن مردہ میں اصل زندگی کی روح بیدار کریں۔ ایک استاذ کبھی رٹار نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے اعلیٰ اوصاف اور طلباء کو دیے ہوئے علم و تربیت کی بدولت زندہ جاوید ہوتا ہے۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عالمی سطح پر یہود و ہنود کی سازشوں نے اسلامی امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچینیا، کوسود، عراق، لیبیا اور افغانستان کی بربادی پکار پکار کر ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر رہی ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ حکومت وقت کی اپنی ترجیحات ہیں، کیا ان حالات میں بھی ہمارے علماء بیدار نہیں ہوں؟ نمبر 10، کیا یہ مناسب ہے کہ رات کے وقت، جس وقت لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، تو ہم لاؤڈ سپیکر کے ذریعے 4 مربع میل میں رہنے والی آبادی کے ہزاروں انسانوں کو اپنی گرجدار آواز سے کئی کئی گھنٹے بیدار رکھ کر یہ ثابت کریں کہ 11ویں شرع منانا جائز ہے، مزارات اولیاء پر حاضری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم تو کل بھی رفع دین آمین بالجہر پر مناظر اور بحث کر رہے ہیں۔ ہم ایسی تبلیغوں کے باعث عوام نے مساجد میں آنا ہی کم کر دیا ہے، اور آج کل جس مکان یا پلاٹ کے نزدیک مسجد ہو، اس پلاٹ اور پراپرٹی کی قیمت ڈاؤن ہو چکی ہے، لوگ ایسا مکان نہیں خریدتے، جبکہ پہلے یہ حالات نہ تھے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات اور انداز کو بدلنا ہوگا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارا بدترین دشمن ہے، ہمیں اس نے آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا۔ کشمیر میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے، مختلف جنگیں بھی لڑ چکا ہے، لیکن کیا مختلف ضرورتوں و مصلحتوں کی وجہ سے کئی مرتبہ دونوں ممالک کے حکمرانوں نے بھارت میں اور پاکستان میں باہم بیٹھ کر ملاقات نہیں کی؟ تو اگر ضرورت کی وجہ سے ایک مسلم حکمران غیر مسلم سربراہ حکومت سے ملاقات کر کے باہمی اختلافات طے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو کیا ہمارے علماء مل بیٹھ کر فروعی اختلافات طے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے کوئی کوشش کی، ایک دوسرے کو دعوت دی، دوسرے کے پاس چل کر گئے ہیں، اور کتنی بار گئے ہیں؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو صرف فضائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فہرست تیار کی جائے تو ایک دوسرے کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے۔ مثلاً آمین بالجہر سے نماز نہیں ٹوٹتی، 11ویں شریف فرض واجب نہیں، صرف مستحب ہے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مخالف کی خوبیوں کو پسند کیا جائے اور اپنی خامیوں کی اصلاح کی جائے۔ حکومت جدید تعلیم کی ترویج میں کوشاں ہے، ہر عالم دین کو جدید سائنس و ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی جاننی چاہیے۔
سچے عالم دین تیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایسے افراد ہی امت میں اختلاف کے برعکس اتحاد کا ذریعہ بن سکیں گے۔ یقیناً سچا عالم دین اور صاحب تقوی ہی محب وطن اور دین کا خادم اور امت مسلمہ کا خیر خواہ ہوگا۔ صحیح، سچے، قابل اور مخلص علماء پیدا کیے جائیں تو اتحاد کا یہ رویہ پنپ سکتا ہے۔ تفرقہ بازی کی اصل وجہ اور جڑ ایسے واعظین ہیں جو صاحب علم نہیں، صرف جوش خطابت اور زور بیاں کے بل پر عوام میں مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کی بات سننا توہین گردانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11۔ میں نے ایک اہل حدیث پروفیسر سے استفسار کیا کہ فرقہ واریت میں اضافہ کس طرح ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جناب آپ کا جو سنی عالم واعظ جہاں خطاب کرتا ہے اس کی کیسٹ ہمارے لوگ تیار کر لیتے ہیں، پھر جب ہمارا عالم جوابی جلسہ میں آتا ہے تو اسے وہ کیسٹ پہلے سنائی جاتی ہے اور آپ نے جو بھی الفاظ کہے ہوتے ہیں، جس انداز سے حملہ کیا ہوتا ہے، اس کا بھرپور انداز سے جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلہ میں یوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم دوسروں کی رہنمائی ہدایت کے محتاج ہیں، بطور خاص بڑی طاقتیں ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں اور ہم ہر فیصلہ میں ان کے تعاون کے حاجت مند ہیں۔ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ فی زمانہ جہاد دہشت گردی کی تعریف وہی مسلط کی جاتی ہے جس پر واشنگٹن کی مہر ہو۔ کیا وہ ہمارے اسلاف تھے؟ حضرت ابوبکر شیخ مجاہد کے علم و فضل کا یہ حال تھا کہ وہ خود کفار کے دانشوروں اور علماء کے پاس آتے جاتے اور کہتے، اگر کوئی تمہارا مسئلہ ہو جس کے حل کرنے سے تمہاری عقلیں عاجز ہوں تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں قرآن سے اس مسئلے کا حل نکال کر دوں گا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اس جملے کے بعد پریشانی لاحق ہوئی، ایسی عبادت کس طرح کی جائے کہ کوئی بھی دوسرا وہ عبادت نہ کر رہا ہو؟ نماز پڑھیں، یہ عبادت بھی دوسرے کر رہے ہوں۔ صدقات، درود، ذکر الغرض، ہر نیکی میں دوسرے انسان کی شمولیت ممکن تھی۔ اس مسئلے کا حل شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ پیش کیا۔ آپ نے متعلقہ شخص سے فرمایا، تم حرم کعبہ میں چلے جاؤ، لوگوں سے کہو طواف سے رک جائیں، صحن حرم سے باہر چلے جائیں، پھر تم طواف شروع کر دو۔ اس وقت تم ایسی عبادت کر رہے ہوگے جو یقیناً کوئی بھی دوسرا نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ یوں ہی ایک غیر مسلم نے حضرت پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں آ کر حضرت امام حسین کی شہادت کا ثبوت قرآن سے مانگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اعداد سے تمام شہدائے کربلا کے نام ثابت کر دیے۔ لہٰذا اصل چیز علم و عمل اور اخلاص میں اضافہ کرنا اور اپنے اندر تحمل برداشت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا اور اصل حقائق معلوم کرنا ہے۔ ہم لوگ فتویٰ پہلے دیتے ہیں، سمجھاتے بعد میں ہیں، بلکہ اب تو فتوے عوام دیتے ہیں اور علماء ان فتوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 12۔ کیونکہ غیر مفتی کی طرف سے فتویٰ جاری کرنا حرام ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے، دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ ہر صاحب علم اچھی طرح باخبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی جماعت بہت بڑی تھی۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کے سازشوں، زیادتیوں اور گستاخیوں کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صدا کافروں سے بھی سخت بیان کی۔ منافقین نے ساری زندگی ہر نازک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ نازیبہ سلوک روا رکھا۔ کئی مواقع پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کے قتل کی اجازت مانگی، مگر آپ نے اجازت نہ دی، صحابہ کو قتل سے روکا تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ایسے سلوک کا مظاہرہ کیا تو ہم فرقہ واریت میں ڈوب کر مسلکی بنیادوں پر مخالفین کو قتل کر کے کون سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ بے شمار حمد و ثنا اس بزرگ و برتر ذات کے لیے جس نے آدم اور اولاد آدم کو اپنی خلافت کے لیے منتخب فرما کر شرف سے نوازا۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اولیاء کے ذریعے وحی اور الہام کا اہتمام کیا، بھوک سے کھانا، خوف سے امن، موت سے زندگی کا نظام قائم کیا۔ اس کے لیے باطن اور ظاہر سے ہوا اور ظاہر سے باطن، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کتاب فیضان رحمت میں فضائل قرآن، اسلام کی اصل تعلیمات، تصوف، روحانیت، ذکر اللہ کی برکتیں، اولیاء نقش بند اور ان کی کرامات کا ذکر انتہائی جامع انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو مکمل کرنے میں آئی ٹی اسپیشلسٹ و ایڈیٹر مجلہ حضرت کرما والا، مقرر شعلہ نوا اور مبلغ شیریں مقال ثناء اللہ طیبی نقشبندی صاحب کی معاونت استحسان ہے۔ مزید برآں محترمہ فرخندہ رانا المعروف بی بی جان، حاجی محمد شاہد صاحب، محمد اعجاز صاحب، حافظ القاری محمد عثمان صاحب، محترمہ رخشندہ فہیم، دختر محبوب عالم صاحب، نیشنل ملٹی میڈیا افیئر بالخصوص نوید احمد کمال کی
خدمات قابل تحسین ہیں۔ والسلام، محمد ابو بکر نقشبندی۔